مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور امید ہے آپ سب لوگوں کا جو ہے پچھلا ہفتہ اچھا گزرا ہوگا اور آپ سب لوگ خداوند میں مسرور رہے ہوں گے. اور امید ہے کہ پچھلے ہفتے میں جو ہمارے جو میسج گزرے، جو ایک میسج تھا ہمارا ویلنس کے اوپر تھا، کہ جس میں ٹراماز، آپ کے ایموشنز، آپ کی ول، آپ کی یعنی کہ آپ کے جو جذبات، اور اس ساری چیزوں کے حوالے سے تھا. آج اس کی تھوڑی سی میں چیز لوں گا پیچھے سے، اور آپ کو آگے جو ہے ایک اور اس کے چیز میں لے کے چلوں گا، جس کو خداوند سچائی بولتا ہے. ٹھیک ہے، سچائی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ایک چیز جس کی جو امپورٹنس ہے وہ جا کے ملتی ہے. سچائی کی جو امپورٹنس ہے وہ ملتی ہے جا کے انصاف کے ساتھ، جو کہ یسوع مسیح قائم کرنے آیا تھا اس دنیا پہ. ٹھیک ہے، میرے ساتھ آپ نکال لیں یوحنا کی انجیل، اس کا پہلا باب اور اس کی 17ویں آیت. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور 17ویں آیت. جان چیپٹر 1 اور اس کی ورس 17 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی. جی، اس لیے کہ شریعت جو ہے وہ موسیٰ کی معرفت دی گئی، اور فضل اور سچائی کس کی معرفت ہے؟ یسوع مسیح. اچھا، اکثر آپ یہ دیکھیں گے کہ لوگ جب فضل کے بارے میں پریچ کرتے ہیں اور ٹیچ کرتے ہیں، وہ صرف فضل کے بارے میں ہی بتاتے ہیں، آپ کو سچائی کے بارے میں کبھی بھی نہیں بتاتے، کیونکہ یہ دونوں ورڈ اکٹھے ہیں، فضل اور سچائی. ٹھیک ہے، فضل جو ہے اتنی دیر تک آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک سچائی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے لاسٹ ٹائم میں سیکھا تھا کہ سچائی ہے کیا. ایکچولی سچائی یہ ہے، سچائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ایک سے جا کے سچ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ جی ہم ہر بندے کو دے رہے ہیں جس کے ساتھ سچ بول رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ بھی سچ بول رہے ہیں. یہ نہیں ہے اس کا مطلب. سچائی کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ سچے رہنا. خدا کے ساتھ سچے رہنا کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو مرضی اپنی زندگی میں کیا ہے، فار ایگزامپل میں نے فلاں بندے کو دھوکہ دیا، فلاں بندے کے ساتھ چیٹنگ کی، میں نے جو ہے اپنے جو ہیں زندگی کے اندر جو ہے گناہ آلودہ چیزیں ہیں میری، یہ سب چیزیں جو ہیں آپ ان کو ایک طرف لے کے آئیں، یہ ہم دنیا کے سامنے نہیں کھولتے ہیں. صحیح بات ہے نا؟ خدا جو کہتا ہے کہ سچائی کیا ہے، کہ یہ آپ نے خدا کیا کے رکھنی ہے. یہ بات خدا کے ساتھ جو آپ کا اکاؤنٹ ہے وہ سیدھا رہنا چاہیے. آپ نے اچھا کیا ہے اپنی لائف میں، آپ نے اپنی لائف میں برا کیا ہے، اچھا کیا ہو یا برا کیا ہو، جو کچھ بھی ہے وہ خدا کے سامنے آپ نے رکھنا ہے. اس کو بولتے ہیں سچائی. یہ انصاف کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچائی خدا کے آگے نہیں رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ انصاف نہیں کر سکتا، آپ کی لائف میں تنگیاں رہیں گی، اس کا فضل جو ہے وہ آ نہیں سکتا. سچائی کے بغیر فضل نہیں آئے گا. یہ اپنے مائنڈ میں رکھیں. ہاں، لوگوں کے اوپر فضل کیوں رہتا ہے؟ وہ ایک خدا کی ایک گریس ہے جو کہ ہر ایک کے اوپر رہتی ہے. وہ خواہ کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کچھ بھی ہو، وہ بندہ عورت ہو، مرد ہو، جو مرضی ہو، نیلا پیلا جو مرضی ہو، وہ ہر ایک کے اوپر بارش بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا، اور سورج بھی چمکے گا ہر ایک کے اوپر. وہ ہر ایک کو کھانا بھی دے گا. یہ ہر ایک کے ساتھ. ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی ایکسیپشنل چیز نہیں ہے کوئی بھی مسیحیوں کے لیے. مسیحیوں کے لیے ایکسیپشنل چیز کب ہوگی آپ کی زندگی میں؟ جب آپ سچائی کے ساتھ جو ہیں وہ کریں گے، اپنا خدا کے آگے بیان کریں گے. یہ امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے. اس کے اندر ہم اگر آگے دیکھتے ہیں سارا اس کے اندر کہ یسوع مسیح فضل اور سچائی کیوں لے کے آیا تھا. فضل وہ کرنا چاہتا تھا دنیا کے اوپر، لیکن دنیا جو ہے سچائی کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا تھا یوحنا کے 3 باب کے اندر، تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی ساری چیزوں کو خدا کے آگے رکھنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم اس کے پر روشنی نہیں ڈالنا چاہتے. بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو بنایا. ٹھیک ہے، زمین سنسان اور ویران تھی، اور خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کرتا تھا. ٹھیک ہے نا، اور خدا نے کہا روشنی ہو جائے. ٹھیک ہے، اور روشنی ہوئی.
روشنی ہم نے جیسے یہ بتایا کہ ہر چیز جو تھی تاریکی کے اندر تھی، زمین کے اوپر خدا کا روح جب پانیوں پہ جنبش کرتا تھا تو پانی، جب آپ ریفلیکشن دیکھتے ہیں پانی کا، تو پانی کے اندر اکثر آپ کو اپنا بھی چہرہ نظر آتا ہے نا، ریفلیکشن نظر آتی ہے. اگر اوپر سے روشنی پڑے تو آپ اپنا چہرہ، اپنی ریفلیکشن اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں. تو جب خدا کا روح پانیوں پہ جنبش کر رہا تھا تو خدا نے کہا کہ نور ہو جائے، یعنی کہ لیٹ دیر بی لائٹ، لائٹ آ جائے وہاں پہ. تو وہ جو ریفلیکشن تھی خدا کے روح کی، وہ پانیوں کے سطحوں کے اوپر پڑی. جب وہ پانیوں کی سطحوں کے اوپر پڑی تو کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ روشنی ہوگی، یعنی کہ جو چیز تاریکی میں تھی، جو چیز چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. یعنی کہ جس چیز کے اندر زمین جو تھی سنسان اور ویران تھی، ادھر جب روشنی ہوئی تو وہاں سے وہ ویرانہ پن اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ختم ہونا شروع ہوئی، کیونکہ خدا کا روح جو تھا اس کی روشنی کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز جو ہے وہ پانیوں میں سے نکل کے وہاں پہ کیا ہوا کہ زمین جو ہے وہ اوپر ابھر آئی. تو آپ کو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کے اوپر آپ روشنی جب ڈالیں گے نا، اس کو روشنی کے نیچے لے کے آئیں گے، نور کے نیچے لے کے آئیں گے، تو وہ چیز کیا ہوگی، ایک دم سامنے آ جائے گی خدا کے. تو وہ کیا ہوگا، وہ کلیئر ہو کے آپ ہر طریقے سے آپ نور کے اندر آ جائیں گے تاریکی سے نکل کے. یہ امپورٹنٹ چیزیں، یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ سننے گا. آپ یہ دیکھیں کہ جو پرابلم تھی کہ خدا سچائی چاہتا تھا ہر ایک سے، اگر سچائی شروع سے ہوتی تو انسان جو ہے آج جس حالت میں ہے، جس چیز کے اندر ہے، موت کے تابع ہے، وہ نہ ہوتا. کیوں نہ ہوتا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ میرے ساتھ جو ہے پیدائش کی کتاب نکالیے، جینیسس چیپٹر 3، پیدائش 3 باب، اور میں غالباً اس کی 11ویں آیت سے پڑھیں. اس سے پہلے 11ویں آیت پڑھنے سے پہلے آپ نکال لیجئے. میں آپ کو پیچھے کا جو ہے سارا اس کا پس منظر دے دیتا ہوں. آپ سب کو پتا ہے کہ باغ عدن لگایا گیا تھا، اس میں آدم اور حوا کو رکھا گیا تھا، اور آ کے اس نے جو تھا سانپ، اس نے آ کے ان کو ورگلایا اور انہوں نے پھل کھا لیا، جس کے لیے خدا نے منع کیا تھا. خدا نے 2 درخت لگائے تھے، ایک نیک اور بد کی پہچان کا، اور ایک درخت جو لگایا تھا اس نے حیات کا درخت لگایا تھا، زندگی کا درخت تھا وہ، جس کو انگلش میں بولتے ہیں ٹری آف لائف. ٹھیک ہے؟ تو خدا نے کہا تھا کہ نیک و بد کے درخت سے نہ کھائیں، کیونکہ جس دن تو کھائے گا اس دن تو مرے گا. ٹھیک ہے؟ اور زندگی کے درخت کے لیے خدا نے نہیں، اس کو زندگی کے درخت کے لیے اس کو کہا تھا کہ تو کھا سکتا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ صورتحال ہوتی ہے کہ وہ پھل کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ سانپ ان کو ورگلا لیتا ہے، پھل کھا لیتے ہیں وہ. اب جب پھل کھا لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے جی؟ 11ویں آیت سے پڑھیں ذرا. اب ہم یہ دیکھیں، یہ بڑا غور سے سننا، یہ بڑی زبردست چیز ہے جس میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ خدا کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا تھا. دیکھیں جی. اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا، جس عورت کو تو میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا، اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. کس نے دیا اس کو پھل؟ اس نے کیا الزام لگایا؟ اس نے عورت پہ الزام نہیں لگایا، بیسیکلی اس نے خدا پہ الزام لگایا. اس نے کہا کہ جس عورت کو تو نے مجھے دیا نا، اس نے مجھے یہ پھل کھلایا. اگر تو نہ دیتا تو میں نے نہیں یہ پھل کھانا تھا. اٹ مینس یہ اس کا مطلب تھا. ٹھیک ہے جی؟ اب کیا ہوا؟ اب آپ مجھے بتائیں، اس ساری چیز کے اندر سچائی تھی اس کی بات میں؟ کہیں پہ بھی اس کے اندر سچائی نہیں تھی. آگے پڑھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں سچائی نہیں تھی. چلیں آگے پڑھیں ذرا، اس کو آگے پڑھیں. تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. سانپ نے مجھ کو بہکایا اور میں نے کھایا. ٹھیک بات کیجیے، اس نے سانپ نے اس کو بہکایا اور اس نے کھا لیا. اس نے کسی حد تک جو ہے یہ سچ بولا تھوڑا بہت کہ جی سانپ نے بہکایا، میں نے کھا لیا. آگے جی. اور خدا نے سانپ سے کہا، اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپاؤں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا. تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. جی.
फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बहुत बढ़ाऊंगा, तू दर्द के साथ बच्चे जनेगी और तेरी रगबत ते अपने शोहर की तरफ होगी और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। इधर ही रुक जाए, और वो तुझ पर हुकूमत करेगा। अच्छा, ये अब देख रहे हैं कि ये जो सारे हैं ना, ये कॉन्सिक्वेंसेस है, यानी कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं ये खाने के। ये खुदा जो है यहाँ पे एक जजमेंट पास कर रहा है, एक सारी चीजें आपके बता रहा है खुदा यहाँ पे, क्योंकि ये जो है सच्चाई के अंदर इन्होंने उस चीज का इकरार नहीं किया। ठीक है, अब क्यों नहीं किया, अब आगे देखें। जब इकरार नहीं किया तो आदम के साथ क्या खुदा कहता है, आदम को क्या कहता है खुदा? और आदम से उसने कहा, चूंकि तूने अपनी बीवी की बात मानी और उस दरख्त का फल खाया जिसकी बाबत मैंने तुझको हुक्म दिया था कि उसे ना खाना। अब क्या होगा इसके साथ? इसलिए जमीन तेरे सबब से लानती हुई। मुशक्कत के साथ तो अपनी उम्र भर उसकी पैदावार खाएगा और वो तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी जी, और तू खेत की सब्जी खाएगा, तू अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए। बस यहाँ पे रुक जाए। अब खुदा ने एक जो है ना हुक्म जारी किया है, एक जजमेंट है कि तू अपने पसीने की खाएगा, तू मुशक्कत करेगा, यानी कि उसकी जिंदगी के अंदर मुशक्कत आ गई। पहले मुशक्कत नहीं थी क्योंकि खुदा का फजल इतना था कि हर चीज अपने आप उगती थी। उसने जाके तोड़ना, खाना पीना, याशी करनी, देखना सारी जगह पे ठीक है सारा कुछ, ये उसका काम था। ठीक है, आगे क्या हुआ कि खुदा ने ये सब प्रोविजन उसके लिए बंद कर दी क्योंकि उस बंदे ने सच्चाई नहीं लेके आया सामने। अब मैं अभी आपको बताऊंगा क्यों नहीं सच्चाई लेके आया, क्या वजह थी, क्या सच्चाई नहीं थी जो थी इसके अंदर। अब क्या हुआ कि उसकी जिंदगी में मुशक्कत हो गई। मुशक्कत का मतलब ये है कि आप जो है वो ऊंट कटारे उगाएगी, इसका मतलब ये है कि ये मतलब नहीं है इसका हर टाइम पे ये सिर्फ उसके ऊपर लागू है कि जो कि किसान है, ये किसान के ऊपर लागू नहीं है। आप जॉब कर रहे हैं ना अपनी, ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं 12 घंटे, उसके हिसाब से आपको 5000 दिरहम मिलना चाहिए, लेकिन मिल 2000 दिरहम का है। ये क्या है? ये ऊंट कटारे हैं आपकी जिंदगी में, ये मुशक्कत है। आप मेहनत कर रहे हो 5000 वाली, मिल रहा है 2000। तो क्या करते हैं हम उस चीज के साथ? हम कहते हैं कि चलो यार जो भी याद है सब्र शुक्र कर ले। जबकि मसीह क्या लेके आया था? सच्चाई और फजल। वो इसलिए लेके आया था ताकि ये जो सारी चीजें ना इसको वो रिवर्स कर सके आपकी जिंदगी में। जो ऊंट कटारे हैं, जो मुशक्कत है, वो आपकी जिंदगी से खत्म करे और अपना भरपूर फजल जो है वो आप सबकी जिंदगी में लेके आए ताकि आप इस चीज से बाहर निकलें। ठीक है, अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे जब खुदा ने उसे पूछा, खुदा ने जब उसे ये पूछा कि भाई तुझे क्या, तूने उससे तो खा नहीं लिया, ये तुझे किसने कहा कि ये नंगा है तू? ठीक है, क्या तूने उस दरख्त से तो नहीं खा लिया? उसने कहा जी जो औरत तूने दी थी ना उसने खिला दिया मुझे। ठीक है, ये उसने कह दिया आगे से, अपने ऊपर से जो है ना उन्हें सारा कुछ उतार के फेंक दिया। अब मसला ये था कि सच्चाई ये थी कि खुदावन मैंने खाया, तूने मुझे मना किया था, मेरे से ये गलती हुई। खुदा ये सुनना चाहता था उससे, मेरे से ये गलती हुई है, तूने मुझे मना किया और मैं तेरी मर्जी के खिलाफ जो है ना गया। तूने मुझे मना किया था कि ना खाएं, लेकिन मैंने खाया। ठीक है, अब मैंने खा लिया तो मैं इस चीज का इकरार करता हूँ, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैंने ये खाया। तो खुदा ने क्या करना था? ये जो सच्चाई थी ये उसके इंसाफ में तब्दील हो जानी थी। उसने फिर जो मैं ये समझता हूँ इस चीज के बारे में, क्योंकि खुदा का जो दिल है जो पूरी बाइबल में बयान किया गया है वो हमेशा इंसाफ के ऊपर बयान किया गया है और मोहब्बत के ऊपर बेस किया गया है। मोहब्बत की वजह से ही उसने बाग़-ए-अदन लगाया था और इंसान को बनाया था, उसके अंदर डाला था। तो खुदा उसको माफ करता, खुदा चाहता था उसे, यही चीज उगलवाना चाह रहा था खुदा उसे, जो कि वो उगल नहीं रहा था। ये सेम उसी तरीके से है जो ऐसे आज भी हम एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। क्या करते हैं कि जब आपको पता चलेगा ना, मैं और शान एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो मैं जब मुझे पता चलेगा ना कि यार ये काम थोड़ा मेरी वजह से खराब हो गया, मैं बीच में शान को डाल दूंगा तो भाई ये भी था जी बीच में साथ। तो क्या होता है कि आप मलबा जो है ना दूसरे के ऊपर डाल देते हैं।
ایسے عموماً ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم نا جب کالج کے دور میں تھے تو دوست تھے موٹر سائیکلز پہ جا رہے تھے اپنے, تو جاتے جاتے نا ہم نے یوں جا رہے تھے موٹر سائیکلز کے اوپر, تو وہاں پہ نا یہ میں آپ کو بڑا واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہاں سامنے جو تھا نا لڑکیوں کا کالج تھا, تو ہوا یہ کہ ہماری موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی. ٹھیک ہے, اب جب موٹر سائیکلیں آپس میں ٹکرا گئی تو گر گئے, اور وہاں پہ لڑکیوں بیزتی ہو گئی, یار یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ. تو وہ کیا ہوا, جو موٹر سائیکل چلا رہا تھا نا انہیں پیچھے والے بیٹھا, کوئی یار تو صحیح طریقے سے نہیں بیٹھا, تو بولا چھٹی ہے یار موٹر سائیکل تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب کیا تھا, غلطی کس کی تھی, چلانے والے کی. وہ اونچا اونچا جو ہے نا جو بیچارہ جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس کے اوپر الزام لگائی جا رہا تھا. کیا تھا کہ یہی چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی جو غلطی ہوتی ہے نا اس کو جو ہے اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو جب ہم سچائی میں نہیں ہوتے ہیں نا تو اس کے آگے نتائج ہوتے ہیں, کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے نتائج آپ کو بھگتنے پڑتے ہیں. اگر وہی سچائی کو آپ خدا کے آگے لے جاتے ہیں اور جا کے اس کے اوپر روشنی ڈال دیتے ہیں اور اس کے اقرار کرتے ہیں خدا کے آگے, تو خدا جو ہے اپنی ججمنٹ چینج کر دیتا ہے. یہ ان کی چینج ہو جانی تھی ججمنٹ. اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہو جانی, ٹھیک ہے نا, یا آپ مجھے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں بائبل میں ہمیں تو نہیں نا پتا, خدا نے تو نہیں چینج کی نا, یہاں پہ خدا نے تو جو تھا وہ ہمیں کر دیا, لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی چینج ہو جانی تھی. ٹھیک ہے, اب آپ میرے ساتھ نکالیں دوسرا سلاطین 2 کنگز اس کا 20واں باب, ہم وہاں سے پڑھیں گے. اچھا اس سے پہلے میں آپ کو اس کا 20ویں باب کا پس منظر بتا دوں. پہلی آیت سے شروع کریں گے, ہم پہلی سے 6 آیت تک جائیں گے. آپ سب کو پتا ہے کہ ایک بڑا زبردست بادشاہ گزرا جس کا نام تھا حزقیہ بادشاہ, حزقیہ. ٹھیک ہے, اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریئر کی تھی, اس نے ایک بڑی امپورٹنٹ دعا کی تھی. بڑے غور سے سنیں یہ والی بات, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو کہ آپ کی زندگی کی ترقی کا باعث بن جائے. ٹھیک ہے, حزقیہ بادشاہ کو کیا ہوتا ہے کہ ایک پیغام ملتا ہے یسایہ نبی کے تھرو. ٹھیک ہے, یسایہ نبی آتا ہے اس کے پاس اور آ کے اس کو بولتا ہے کہ بھئی خدا نے کہا ہے کہ تیرا پیک اپ ہے آج. ٹھیک ہے, اپنا بوریا بستر, اپنے جو بھی سارے چیزیں ہیں ان کو کلیئر کر. ٹھیک ہے, اور تیرا جو ہے نا فنش ہو گیا کام. تو لہٰذا اب تو جو ہے نا تو اب مرے گا. تو حزقیہ بادشاہ کیا کرتا ہے, بڑا روتا ہے دیوار کے ساتھ لگ کے, اور وہ بڑی ایک امپورٹنٹ دعا کرتا ہے. تیسری آیت سے پڑھیں, یہ سنیے گا کیا دعا کرتا ہے. اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں, یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں, اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. جی, حزقیہ زار زار رویا. بس ادھر رک جائیں. خداوند میں تیرے آگے منت کرتا ہوں کہ کیا, سچائی سے تیرے آگے چلاؤں. یہ کیسے کہہ سکتا ہے سچائی سے میں تیرے آگے چلاؤں؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں سچائی کیا تھی. اس نے اپنی رعایا کے ساتھ, اپنی سلطنت کے اندر, اپنی بادشاہت کے اندر اپنی رعایا کے ساتھ جو مرضی ناانصافی کی ہو. کچھ کئیوں کے ساتھ انصاف کیا ہو, کئیوں کے ساتھ ناانصافی کی ہو, کئیوں کے ساتھ برا کیا ہو, کئیوں کے ساتھ اچھا کیا ہو, کسی کو انصاف ملا ہو, کسی کو نا انصاف ملا ہو. اس نے وہ سب سچائی جو تھی خدا کے آگے رکھی تھی کہ میں نے ذیشان کے ساتھ انصاف کیا ہے, وقاص کے ساتھ انصاف نہیں کیا. خداوند مجھے پتا تھا میری یہ مجبوری تھی, اس لیے میں اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے جو ہے واجد کو فیور اس لیے دے دی کیونکہ مجھے اسے کوئی فائدہ تھا. یہ سب چیزیں اس نے خدا کے آگے رکھی تھی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کہ میں تیرے آگے سچائی کے ساتھ چلا ہوں. خداوند یہ تو جانتا ہے. اور وہ زار زار رویا, اور اس کے بعد کیا ہوا جی؟ اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے, یسایہ جو تھا اس کو پیغام دے کے چلا گیا شہر کے بیچ میں. ہاں جی آگے. شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے. یوں فرماتا ہے, کیا فرماتا ہے جی؟ کہ میں نے تیری دعا سن لی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے. دیکھ میں تجھے شفا دوں گا, اور تیسرے دن تو خداوند کے گھر میں
जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। 15 बरस और बढ़ा दूंगा। क्या हुआ? खुदा ने जजमेंट क्या भेजी थी उसके ऊपर? कोई बताएगा मुझे? हिजकिय्याह बादशाह के ऊपर क्या जजमेंट भेजी थी कि तू तेरा पैकअप है, आज खत्म है। सही बात है। यहाँ पे खुदा ने अब क्या कर दिया? अभी वो यशायाह उसको कह के निकला और वो शहर के बस उधर तक ही पहुंचा है, तो खुदा ने उन्हें फिर वापस भेजा। कभी जाके उसको कहा कि मैंने तेरी दुआ सुन ली है और मैंने तेरे आंसू देख लिए, अब मैं तुझे शिफा भी दूंगा और तेरी जिंदगी के अंदर 15 साल भी बढ़ाऊंगा और जो तेरे अगेंस्ट खड़े हैं उनके क्या हाल करूंगा। और मैं तुझको और उस शहर को शाह असूर के हाथ से बचा लूंगा। किसके हाथ से बचा लूंगा? शाह असूर के हाथ से भी बचा लेगा, जो कि उस टाइम पे हमला करने में। हिजकिय्याह बादशाह उस टाइम पे बहुत बीमार हो गया हुआ था। ये यशायाह ने आगे की थी। यशायाह नबी के सहीफे के 38वें बाब के अंदर पहली आयत से लेकर 6 आयत तक भी यही वाकया है। यशायाह ने अपने उसमें लिखा, अपने सहीफे के अंदर उसने लिखा है ये वाकया, उसने अपने अंदाज में लिखा है। क्योंकि वो, मैं ये समझता हूँ कि उसने जब हिजकिय्याह को आके बताएगा तो हिजकिय्याह ने उसको बताया होगा कि मैंने इस तरह दुआ की, और खुदा ने उसने भी अपने इस सारी चीज को, आप बाद में पढ़ सकते हैं 38वें बाब की से पहली आयत से लेकर 6 आयत तक, उसमें भी ये वाकया लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि जो सच्चाई है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आपकी अपनी मर्जी होती है, जो आपने अपनी मर्जी से काम कर ली है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं सोचते किसी भी चीज के लिए कि मैंने अच्छा किया है या बुरा किया है, उसके अंदर आपकी मर्जी इन्वॉल्व होती है। खुदा उसके ऊपर, आपकी मर्जी के ऊपर कभी भी आके आपको नहीं पकड़ता। वो कि नहीं, आपको कभी भी नहीं आके रोकेगा आपकी मर्जी क्या है। वो ख्वाह आपने किसी का कत्ल करना हो या किसी की हेल्प करनी हो, खुदा उसमें इंटरवीन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि खुदा ने आपको आपकी मर्जी की जो है आजादी दी हुई है। ठीक है, अगर खुदा ने अपनी मर्जी मुसल्लत करनी होती किसी के ऊपर भी, तो क्या होना था? बागी अदन में खुदा ने कभी भी ये बात नहीं कर रहा होना। जिधर सांप ने आना था उधर ही सांप की गिच्ची से पकड़ के बाहर निकाल देना था। आदम ने कहना चाहिए कि ये हूं तू है जो वेख्या भी ना तो फिर वेखी। तो खुदा ने नहीं किया, खुदा ने होने दिया, क्योंकि वो उसकी अपनी मर्जी थी आदम की। आदम ने अपनी मर्जी से खाया, खुदा ने आके नहीं उसको दिया कि ले खा ले, कोई बात नहीं। तो इसलिए खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर भी ऐसे ही काम करता है। हमारी जिंदगी के अंदर जो हमारी मर्जी होती है उसके ऊपर कभी भी होल्ड नहीं करता, क्योंकि खुदा हमेशा चाहता है, क्योंकि हम हमेशा खुदा के सामने सच्चाई से आए ताकि वो अपना फजल कर सके हमारे ऊपर। यीशु मसीह क्यों रोजे रखता था? हम रोजे क्यों रखते हैं? मकसद के लिए। ठीक है, एक्चुअली जो रोजे का मकसद क्या है? ठीक है, रोजे का मकसद जो होता है, हम क्या करते हैं उसमें, अपनी विल पावर के ऊपर, विल को अपनी कंट्रोल में लेके आते हैं। ठीक है, विल जो होती है, जो हमारी अपनी मर्जी होती है, उसको काबू में करते हैं। मर्जी क्या होती है कि खाना खाएं, लेकिन हम रुकते हैं। क्या होता है? अपनी आप विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो ना। सही बात है ना। जो शख्स सिगरेट पीता है वो अपनी सिगरेट रोकते रखेगा। ठीक है, विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग हो रही है। यीशु मसीह क्या करता था? यही करता था। बागे अदन कह रहा हूँ, गेत्सेमनी बाग के अंदर जब गया यीशु, क्या हुआ वहां पे? ठीक है, वो सारी उस टाइम के अंदर अपनी विल पावर को जो था, जो भी उसने अपनी सारी चीजें कंट्रोल में की, सारा कुछ किया। तो गेत्सेमनी के अंदर वो जाके कहता है कि ऐ खुदावंद, हो सके तो ये, ऐ बाप, हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ऐसा ही क्या उसने? ठीक है, फिर उसके बाद वो कहता है मगर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अब इधर क्या किया कि जो उसने उस सारे टाइम के अंदर अपनी विल को, अपनी मर्जी को डेवलप किया, वो उसने क्या की? खुदा के ताबिया की अपनी मर्जी। इसलिए ताबिया की कि खुदा की मर्जी के अंदर वो उसकी मर्जी जो है वो आ जाए, खुदा की मर्जी जो है उसको टेक ओवर करे। वो कैसे होता है? इसी तरीके से बागे अदन के अंदर
बागे अदन के अंदर अगर आदम भी यही चीज करता, अपनी मर्जी जो भी उसकी मर्जी थी खा रहा था, वो ताबिया करता खुदा के, तो खुदा ने सारी चीजें चेंज कर देनी थी उसके लिए। इसी तरीके से हमारी जिंदगी में क्या होता है कि जब हम अपनी मर्जी को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, जिसको अक्सर हम बोलते हैं ये विल पावर है, विल पावर जो है वो अपनी लेके आ रहे होते हैं। विल पावर क्या है कि मैंने 10 दिन के रोजे रखे हैं और इस रोजे के अंदर ना मैं शराब को हाथ लगाऊंगा, ना मैं सिगरेट को हाथ लगाऊंगा, और मेरा सीन जो है ना वो ये है, ठीक है। ये क्या आप विल पावर अपनी बना रहे हैं, ठीक है। अब इसी विल पावर को, क्योंकि आप जब आप इस रोजे में हैं, इसी चीज को आप खुदा अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी के साथ शामिल करें, ठीक है। जब आप उसको खुदा की मर्जी के साथ शामिल करेंगे तो खुदा की मर्जी ये है कि ये बंदे की जिंदगी से जो है ये नशा खत्म हो जाए, दूर हो जाए। तो खुदा क्या करेगा, अपना एक भरपूर फजल करेगा, क्योंकि ये किसी भी एडिक्शन को, किसी भी ऐसी आदत को छोड़ने के लिए ना ब्रदर, खुदा का हमें फजल चाहिए, ठीक है। अपनी विल पावर से हम एक जगह तक पहुंचते हैं, और जब उस मर्जी को खुदा के हाथ में देते हैं तो खुदा जो है उस सब चीज़ों को चेंज करता है, हमें उसके ऊपर काबू करने की कुव्वत देता है, सलाहियत देता है, हर चीज़, ताकि हम उस चीज़ को ग्रिप में ला सकें। और फिर क्या होता है, फिर फजल पे फजल होता है आपके ऊपर, क्योंकि जिधर तक आप लेके जाते हैं उधर से फिर आगे ईमान का सफ़र आपका स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ईमान जो है वो कहाँ से आता है, सुनने से, और सुनना किधर से है, उसी के कलाम से। लेकिन ईमान का सेम जो है ऑपोजिट क्या है, ईमान का जो ऑपोजिट है वो फियर है, खौफ है। और खौफ कहाँ से आता है, आपको क्या जानते हैं खौफ कहाँ से आता है? जब आप दुनिया से सुनते हैं, ठीक है, जब दुनियावी इफेक्ट देखते हैं, कोविड आ गया, वो बाजी अंदर ही रहो, ये ना लग गया तो असी भी ना निकल जाइए कितने, ठीक है। तो ये क्या है, ये खौफ है आपके अंदर, ठीक है। लेकिन खुदा जो है, जब आप ईमान में होते हैं तो खुदा क्या करता है, वो खौफ को आपके अंदर से निकाल देता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी जो है वो खुदा के आगे रख रहे हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सब चीज़ें हैं, जो भी आपने अच्छा किया है, जो भी बुरा किया है, आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की रुकावट है, कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में हो लेकिन वो हो नहीं पा रही है, ये सब चीज़ें सच्चाई के ऊपर बेस्ड होती हैं कि आप सच्चाई में खुदा के आगे रखें। जब इस सारी चीज़ों को आप सच्चाई में खुदा के आगे रखेंगे, अपनी कमियां कमज़ोरियों के ऊपर नूर को लेके आएंगे और उसके ऊपर रोशनी डालेंगे, तो क्या होगा, रोशनी जो है उस सारी तारीकी को आपके अंदर से ख़त्म करेगी। यही तरीकाकार है खुदावंद के अंदर आगे बढ़ने का, क्योंकि अगर आप खुदावंद के अंदर आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप उसकी फर्जंदियत के अंदर नहीं चल सकेंगे, क्योंकि उसके फर्जंद होना का मतलब ये है कि आप खुदावंद की उन सारी चीज़ों पे चलना शुरू हो रहे हैं, आपका सफ़र वो शुरू हो गया है जिधर आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। सनशिप जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हम सनशिप के बारे में सीखेंगे। मैंने जितने अभी मैसेजेस पीछे भी दिए आपको 3-4, ये आप देखेंगे, क्योंकि आप सब ने सुने हैं वो सारे मैसेजेस, वो सब जाके जो है आप देखेंगे कि सनशिप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि सनशिप जो है, फर्जंदियत जो है, वो एक ऐसा सफ़र है जिसमें से क्या है कि हम जितनी भी कमियों बेशियों में से गुजर रहे होते हैं, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स में से गुजर रहे होते हैं, हमें फाइनेंशियल लैक आता है, हम किसी भी एडिक्शन के होते हैं, किसी भी बुराई के अंदर पड़ जाते हैं, किसी चीज़ की हमारी ज़िंदगी के अंदर कमी होती है, कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो क्या होता है कि वो बड़ी पावरफुल होती हैं जो आपके साथ अटैच हुई होती हैं। तो फर्जंदियत का जो सफ़र है वो उन सारी चीज़ों को जो है ना आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, मैं एक लास्ट टाइम जब आप लोगों को एक मिसाल दे रहा था कि जब आप रेडियो लगाया होता है, आप गाड़ी में अपने जा रहे होते हैं, तो किसी खुले इलाके में चले जाएं तो वहाँ पे रेडियो बोलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी वहाँ से ख़त्म हो जाती है, उसकी हदूद नहीं होती वहाँ पे, ठीक है।
تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ یار ہم دوسرا اسٹیشن چینج کر کے دیکھیں شاید اس کی حدود ہو. تو اسی طریقے سے کہ جو بھی آپ کی لائف کے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں اور جو برائیاں ہوتی ہیں ان کی فریکوینسی جو ہے نا وہ دور ہوتی جاتی ہے اور آپ خداوند میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. یہ سفر ہے, یہ اوور نائٹ چینجز نہیں ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ جی یار بندے نے بپتسمہ لے لیا بس کل ہی تو گڑا نا چھڑ دے, شراب بھی نہیں تو ہاتھ نہیں لا سکتا, یہ نہیں کرتا. وہ آ کے جو ہے نا وہ چھینی تھوڑی پھڑ لیندے نے تے ٹھا 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 آپ کے اوپر دیتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار یہ تو میں ایک اور مصیبت میں پھنس گیا. ٹھیک ہے نا. تو جب آپ ایک اور مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو آپ تو خدا کے قریب آ ہی نہیں سکتے. کیسے آئیں گے آپ خدا کے قریب؟ نہیں آ سکتے نا. تو فضل ہو ہی نہیں سکتا آپ کے اوپر. ہم کہیں گے جو جی خدا دا جی بڑا فضل ہے, وہ خدا کا فضل بولتا ہے جی بڑا فضل ہے, تو اگلے دن پتہ چلتا ہے جی کوئی نقصان ہی ہو گیا. ایسے میں نے اکثر لوگ دیکھے, وہ جی بڑا فضل ہے, لیکن ہوتی جو پروگرس ہے نا وہ نکمی, بالکل زیرو. گھر کے اندر پرابلمز, فساد, میاں بیوی میں لڑائی, بہن بھائیوں میں لڑائی, یہ سب چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گی. لیکن آپ بولیں گے خدا کا بڑا فضل ہے, یہ بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہر چیز کے لیے ایک عمل کرنا جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ اس عمل میں نہیں داخل ہوں گے, اس سچائی کو خداوند کے آگے نہیں لے کے آئیں گے, تو آپ سمجھ لیں کہ آپ ابھی زیرو سے چلنا ہے نا, آپ نے آپ ابھی زیرو پہ کھڑے ہیں. آپ کی زندگی کے اندر ترقی نہیں آئے گی. جن مشکلوں سے گزر رہے ہیں, اونٹ کٹارے آپ کی زندگی میں آ رہے ہیں, وہ آتے ہی رہیں گے. ٹھیک ہے. آپ اگر کسی جس کو بولتے ہیں کسی ایڈکشن کے ساتھ آپ چل رہے ہو, وہ چلتے رہو گے, وہ آپ چھوڑ نہیں سکتے جو مرضی کر لیں آپ. ٹھیک ہے. جتنی دیر تک آپ سچائی میں نہیں آئیں گے. سچائی میں حزقیہ بادشاہ آیا, کیا ہوا اس کے ساتھ آپ کے سامنے ہے. میں نہیں یہ کہہ رہا, یہ بائبل کہہ رہی ہے کہ خدا نے کہا کہ تیری زندگی کے 15 سال گزارتے تجھے شفا بھی دوں گا میں, ہر چیز. آپ حزقیہ بادشاہ کا وہ دیکھیں گے تو اس نے لکھا ہے کہ وہ بیمار پڑ گیا ہوا تھا, یعنی کہ فارغ ہو گیا ایسی ہو, یعنی کہ جس کو آپ بولیں نا کہ وہ ایک وینٹیلیٹر کے اوپر تھا. ٹھیک ہے نا. نکالا پلگ, پیک اپ ہو جائے گا اس کا. آپ پڑھ لیں اس کی پہلی آیت سے دوسری اور تیسری آیت میں, آپ کو پتا چل جائے گا کہ حزقیہ بادشاہ کی حالت کیا تھی. خدا نے کہا کہ اب میں تجھے شفا بھی دوں گا, تیسرے دن تو جائے گا, شفا اس کو ملے گی, تیسرے دن تو جائے گا ادھر, اور تیری عمر 15 سال بڑھا دیا. کس وجہ سے؟ صرف مجھے سب جواب دیں, کس وجہ سے بڑھا؟ سچائی. اور سچائی کیا تھی؟ سچائی جو بھی فیصلے کرتا تھا اس نے سب بتایا کہ میں اس کے ساتھ غلط بھی کیا تو اس نے بتایا. بالکل. اور داؤد بادشاہ جو تھا وہ بھی یہی کرتا تھا. خدا نے کہا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے بندہ. اے جڑا بندہ ہے نا, خدا نے کیا ہوا, یہ میں آپ کے ساتھ فائنل بات کروں گا, اور شان بھائی آپ ادھر آ جائیں اس کے اوپر. اور داؤد بادشاہ کے ساتھ ایک واقعہ پیش آ گیا کہ اس نے مردم شماری کروا دی اسرائیل کی. ٹھیک ہے, سب کو یہ واقعہ پتہ ہے جی, کہ اس نے مردم شماری کروا دی, سینسس کروا دی ہے, جو کہ خدا نے منع کیا تھا اس کو. ٹھیک ہے نا. خدا نے جب اس کو منع کیا تو اس نے وہ کروا دیا. تو ہوا کیا؟ خدا نے کہا کہ بھی کاکا ہوں تیری خیر نہیں. خدا نے کہا بھی تیرے پاس تین چیزیں ہیں, تو اب چوز کر لے اس میں سے. ٹھیک ہے. یا تو دشمن کے ہاتھ چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو دشمن کے ہاتھ جو ہے تو پٹے گا اور تو شکست کھاتا رہے گا. 3 سال کا دوسری آئے کہ 3 سال کا تیرے ملک کے اندر قید رہے گا, اور جو ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا تم لوگ مرو گے. اور تیسری چیز وہ کہتا ہے, اور تیسری چیز کہ خدا کا فرشتہ جو ہے 3 دن آ کے تیرے لوگوں کو اپنی تلوار سے مارے گا. اب تو چوز کر لے کہ 3 مہینے دشمن کے ہاتھ ہیں, 3 سال کا قید ہے, یا 3 دن کا فرشتے آ کے اپنی تلوار چلائیں گے. تو داؤد بادشاہ کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے وہ کسی کو پتا؟ وہ کہتے کہ
انسان کے ہاتھ میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ خدا کے ہاتھ میں پڑھ جاؤں. سچائی تے آ گیا نا, اس سے ولی آ گیا. انہوں نے کہا خداوند مینوں پتا ہے کہ میں تے کام کر چھڑیا ہوں غلط, اب تو ہی بچانے والا ہے. اب کیونکہ تو نے یہ سینیریو ہی مجھے 3 دے دی ہیں, تو میرے لیے بہتر یہ ہے کہ میں کسی انسان کے ہاتھوں سے مروں, اسے بہتر ہے میں تیرے ہاتھوں سے مروں. لو جی فرشتہ آیا, انہیں شروع کیتا کام, مارنا شروع کر دیا, ڈھیر کر دیا جناب اس نے وہاں پہ. تو داؤد بادشاہ جو تھا وہ ادھر اپنی سچائی میں اپنی توبہ کے اندر لگا رہا, تو خدا نے فرشتے کی تلوار کو تھما دیا ادھر. ٹھیک ہے نا, خدا نے اپنے قہر کو اور اپنی سب چیزوں کو واپس لے لیا. بالکل. اور وہاں سے کیا ہوا کہ وہاں سے سب چیزیں جو ہیں ریورس کی خدا نے. تو خدا نے پھر آپ سب کو پتا ہے کہ داؤد بادشاہ کی زندگی میں کیسے کیسے اس نے کام کیے اور کیسے کیسے اس کو برکت دی. تو ہم اب کیا کریں گے کہ ہم خداوند کی سچائی کے آگے اپنی خطاؤں کو, اپنی غلطیوں کو, اپنے اچھے کو, اپنے برے کو, اپنی زندگی کے اندر کسی چیز کی کمی ہے, آپ کی زندگی میں کچھ بھی ہے, کسی چیز کی بھی آپ کو ایشو ہے, پرابلم ہے, جاب نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, ہماری زندگی میں یہ بہت جو ہے ایشوز چل رہے ہیں, خاندانی ایشوز چل رہے ہیں, کوئی بھائی بہن پیچھے سے ڈرگز میں انوالو ہے, ٹھیک ہے, نشے کر رہا ہے, بہت ساری ٹینشنز ہوتی ہیں. جب آپ ادھر ہیں پردیس میں تو آپ کو نہیں پتا کہ گھر والے پیچھے سے کیا جو ہیں وہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کیا کس طریقے سے وہ گو تھرو ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم ان سب غلطیوں کو اور خطاؤں کو, ان ایشوز کو, ان پرابلمز کو جو ہیں سچائی کے ساتھ اب ہم خداوند کے حضور لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور ہم خدا سے رہنمائی لے کے لیں گے, اور خدا کا روح جو ہے وہ ہمارے پر اس چیز کے لیے آئے گا, اور ہم سب چیزوں کو جو ہے اپنے روشنی کے تابع کریں گے, اور سچائی کے ساتھ خدا کے آگے آئیں گے, تاکہ خدا جو ہے اپنا فضل ہمارے اوپر کرے. کیونکہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت آئی تھی, فضل اور سچائی جو ہے وہ یسوع مسیح ہے. سچائی کے ساتھ فضل ضروری ہے, اور فضل لینے کے لیے سچائی کے ساتھ آپ کی توبہ بڑی ضروری ہے. تو خداوند آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. اور اب ہم آگے بڑھیں گے.